اس بدقسمت سرزمین پر خون بھی سستا ہے اور جھوٹ بھی، اور اس المیے کے دو بڑے کردار ہیں: ایک جرنیل وردی والی اسٹیبلشمنٹ، دوسرا جبہ و امامہ والا مولوی۔ دونوں نے مل کر قوم کے ذہن، مسجد کے ممبر اور ریاست کے نظام کو یرغمال بنائے رکھا اور عوام سے صرف ایک کام لیا: چپ رہو، جھکو اور قربانی دیتے رہو۔ ممبر جو ضمیر کے بجائے زکوٰۃ کا ریٹ بتاتا رہا، اگر یہ مولوی حضرات ممبر پر بیٹھ کر زکوٰۃ اور صدقات کے ساتھ ساتھ ظالمانہ نظام کے خلاف شعور دیتے تو شاید یہ قوم اتنی بے بس نہ ہوتی۔ وہ ممبر جہاں سے عدل، مظلوم کی مدد، ظالم کے سامنے کلمہ حق اور حق کے حاکمیت عوام کا درس ملنا چاہیے تھا، وہاں سے صرف یہ سنا: بس صبر کرو، نماز پڑھو، چندہ دو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ ممبر کو ایک روحانی ATM مشین بنا دیا گیا: زکوٰۃ، صدقہ، چندہ، لیکن نہ سوال، نہ بغاوت، نہ شعور۔ مولوی نے کبھی نہیں بتایا کہ ظلم کے خلاف اٹھنا فرض ہے، ایک ظالم نظام کو قبول کرنا گناہ ہے، ایک حاکم وقت سے جواب طلب کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ مسلسل ڈالر کی جنگوں کو جہاد کے نام سے بیچتے رہے، افغان جہاد سے لے کر مختلف پراکسی جنگوں تک۔ انہوں نے نوجوانوں کو بندوق تھمائی، کتاب نہیں، نعرہ دیا، فکر نہیں۔ ملا فوج ایک ہی سکے کے دو رخ، فوج سے مراد جرنیل۔ یہ نظام یوں نہیں بنا کہ فوج الگ اور مولوی الگ چلتے رہے، یہ شراکت داری ہے۔ جرنیل نے طاقت دی، مولوی نے فتویٰ دیا۔ جرنیل نے جنگوں کے لیے بندوق دی، مولوی نے شہادت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ جب جرنیلوں کو اسٹریٹجک ڈیپتھ چاہیے تھی، مولوی نے اپنے مدرسے، مسجد اور ممبر کو بھرتی مراکز بنا دیا۔ جہاں انسانی درد کی بات ہونی تھی، مزدور کے حق کی بات ہونی تھی، کرپشن، لوٹ مار، جاگیرداری اور جرنیلی عیاشی پر سوال ہونا تھا، وہاں صرف امر بالمعروف کا مطلب اصل ظالموں کو چھوڑ کر معمولی گناہوں پر ڈنڈا چلانا بنا دیا گیا۔ جرنیل غریب کا خون، امیروں کی حفاظت۔ جرنیل نے خود کو ریاست سے بڑا ادارہ بنا لیا۔ وہ حکومتیں بناتے اور گراتے رہے، عدالتوں پر دباؤ ڈالتے رہے، میڈیا کو کنٹرول کرتے رہے، خربوں کے کاروبار بناتے رہے، لیکن جہاں بات سلامتی اور دہشت گردی روکنے کی آئی، وہاں ہر بار ناکامی، ہر بار بہانہ۔ دہشت گردی کے نیٹ ورکس انہی کے پیدا کردہ وائرس تھے، کبھی جہاد کے نام پر، کبھی کشمیر کے نام پر، کبھی مسلم امہ کے نام پر۔ انہوں نے تشدد کو پالیسی بنایا اور مولوی نے اس تشدد کو عقیدہ بنا دیا۔ آج جب خودکش بمبار مسجدوں، امام بارگاہوں، بازاروں میں پھٹتے ہیں تو فوجی جنرل صرف پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، مولوی صرف جنازہ پڑھتا ہے اور دونوں مل کر کہتے ہیں یہ بیرونی سازش ہے۔ اگر مولوی واقعی دین پہ ہوتا، اگر یہ مولوی واقعی دین کے ساتھ مخلص ہوتے تو وہ ممبر سے کہتے ظالم کے خلاف اٹھنا عبادت ہے، ناانصافی کے نظام کو بدلنا جہاد ہے، ڈالر کی جنگوں میں مرنا شہادت نہیں، استحصال ہے۔ وہ عوام کو بتاتے کہ تمہارا حق ہے سوال پوچھنا، تمہارا حق ہے حساب مانگنا، تمہارا حق ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں دونوں سے جواب طلب کرنا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟
जागीरदार के दरबार पर सलाम किया, जर्नैल के दरवाजे पर बरकत मांगी, हुक्मरान के दस्तरखान पर बैठकर फतवा बदला और मिंबर पर बैठकर गरीब को सिर्फ सब्र और खौफ सिखाया। अगर फौज वाकई मुहाफिज होती, अगर जर्नैल वाकई मुहाफिज होते, अगर फौज वाकई अवाम की मुहाफिज होती तो वो कारोबार छोड़ती, सियासत से निकलती, मदारिस को जंगी एकेडमियां बनवाने से रोकती और सिक्योरिटी को अपनी पहली और आखिरी तरजीह बनाती। मगर उन्होंने रियल एस्टेट, सीमेंट, चीनी, कारों, बैंकों, हाउसिंग सोसाइटियों में अंपायर खड़ा किया और जब मुल्क आग में जलने लगा तो कहा कौम कुर्बानी दे, हम निगरानी करेंगे। तबाही के दो बड़े मुजरिम। इस तबाही में मौलवी और फौज दोनों का सबसे बड़ा हाथ है। एक ने दिमाग बंद किए, दूसरे ने जुबान बंद की। एक ने मिंबर से सवाल मार दिया, दूसरे ने मीडिया से सच मार दिया। कौम को डरा कर, थका कर और भूखा रख कर उन जंगों की नजर किया गया जो ना इस कौम की थी ना इसके मफाद की। अगर आज भी मस्जिद का मिंबर हकीकी हक गोई का किला बन जाए और फौज अपनी आईनी हद में वापस चली जाए तो ये कौम जिंदा हो सकती है, वरना न बम्बार खत्म होंगे न जनाजे। सिर्फ बयानिया बदलता रहेगा, जनरल भी बदलते रहेंगे और मौलवी भी, मगर निजाम वही जालिम रहेगा। ये वक्त सिर्फ रोने का नहीं, सवाल करने का है। हमारे दीन को किसने यरगमाल बनाया और हमारी रियासत को किसने जाती कारोबार बनाया। जो आप एक ही सफ में खड़े दोनों में है, मुल्ला भी और एस्टेब्लिशमेंट भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, 8 फरवरी 2026 तारीख है और दिन है इतवार का। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन जो है वो खबरें रखनी है और कुछ जो है वो ट्वीट्स रखने हैं और एक वीलॉग रखना है। सबसे पहले हमने बात की स्टैब्लिशमेंट और मौलवी की। इसी जुमे की बात है कि मैं जुमा अदा करने गया तो ये जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है बसंत के नाम पे या जो मामलात हैं, तो मौलाना ने जो पूरा खुतबा दिया तो वो खुतबा था कि जी रमजान आ रहा है और आपने किस वक्त रोजा बंद करना है और किस वक्त रोजा खोलना है और आपने क्या क्या करना है। एक लफ्ज उन्होंने नहीं बोला कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है। इससे पहले कि खबरों पे आए, आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आवाज बने, हमारी आवाज को मजबूत करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पूरी वीडियो वॉच करने की कोशिश करें, चाहे वो किस्तों में ही हो। 8 फरवरी की हम आगे चलकर बात करेंगे, आपको प्रोग्रेस बताऊंगा जरूर कि आज क्या हुआ पूरे मुल्क में। लेकिन उससे पहले चंद अहम तरीन खबरें हैं जिनसे आपको आगाह करना जरूरी है। मसलन पहला बयान है वजीर दाखिला का। मोहसिन नकवी आप जानते हैं ये किसके रिश्तेदार हैं और क्यों ये वजीर दाखिला हैं, क्यों ये क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि ये धमाके जो हैं इसमें भारतीय फंडिंग भी है और सरपरस्ती भी है। मैंने कल भी बताया था कि कोई आपके मुल्क पर इतना नंगा हमला करे, इतना शदीद हमला करे तो फिर इस बयान देने का जो है ना वो क्या फायदा। आगे वो फरमाते हैं कि पहले $500 मिलते थे, 500, अब जो है वो भारत ने रेट बढ़ा दिया है, $1500 कर दिए। ये सारा कुछ इनको पता है, सारा कुछ पता है। ये धमाका कब होगा, कहां होगा, कितने लोग शहीद होंगे ये नहीं पता। ये पता है कि $500 से $1500 भारत जो है वो दे रहा है। आगे इन्हीं के नीचे जो छोटे वजीर हैं तलाल चौधरी, तंजीम साजी वाले, वो कहते हैं हम पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे हैं, हम पूरी दुनिया को महफूज कर रहे हैं। आपको किसने कहा है पूरी दुनिया को महफूज करें?
آپ ٹھیکیدار ہیں؟ چاہے نا امریکہ میں کچھ کر کے دکھائیں، برطانیہ میں کر کے دکھائیں، فرانس میں کر کے دکھائیں، وہ اپنی حفاظت کر لیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں دنیا کو محفوظ بنانے والے؟ تو پھر آپ ڈالروں کے چکر میں کہ ڈالر سٹو، ہم دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ دنیا نے آپ کو کہا ہے، آپ کو چین نے کہا ہے ہماری جنگ لڑیں، آپ کو انڈیا نے کہا ہے ہماری جنگ لڑیں، کہا ہے، درخواست دی ہے، سعودیہ نے کہا ہے کہ ہماری جنگ لڑیں۔ وہ ابھی میں نے ابتدائی میں بتایا کہ خود 78 سال سے یہ آپ نکل جائیں گے، تھوڑے عرصے بعد بس گئے، جو لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، یہ کہتے ہیں جی فوج نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عام لوگوں نے تھوڑی قربانیاں دی ہیں، یہ کل پرسوں فوجی تھے، 100 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں، یہ فوجی تھے۔ فوج تو تربیت اسی کام کی لیتی ہے، فوج تو تنخواہ اسی کام کی لیتی ہے۔ میں خدا نخواستہ ان کی شہادتوں پہ شک نہیں کر رہا، عام بندوں نے 10 گنا زیادہ قربانی دی ہے، 10 گنا زیادہ۔ تو یہ جی ہم دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو کہا کس نے کہ آپ دنیا کی جنگ لڑیں؟ بہرحال جی اگلی خبر آپ سنیں، یہ ہو رہا ہے، ابتدائی ذہن میں رکھیں، ملا اور جرنیل، MMA، ملا ملٹری الائنس، ذہن میں رکھیں۔ اب یہ سنیں، جولائی تا دسمبر، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 6 مہینے، 2025، 822 ارب 93 کروڑ پیٹرول کے لیوی لیے انہوں نے آپ سے 6 مہینوں میں۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہم پہ کون سا قرضہ ہے کہ فی پاکستانی 3,70,000 کا مقروض ہے، اور وہ بریانی خور کہتے ہیں کہ ہم پہ کون سا قرضہ ہے، یہ قرضہ ہے نا آپ پہ۔ آپ سے حکومت نے لیے 6 مہینوں میں آپ سے پیٹرول سے کتنے؟ 822 ارب 92 کروڑ آپ سے لیے لیوی۔ کیوں لیے ہیں؟ بدماشی، پیٹرول کی قیمت اور ہے، یہ لیوی ہے، 6 مہینوں میں آپ سے لیے 2025 میں۔ اب آگے کا حساب، وہ آگے کا حساب ہوگا۔ اگلی خبر سنیں، ڈونلڈ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% جو ٹیرف ہے وہ فکس کر دیا ہے انڈیا پہ، لیکن اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کانگریس بھی کر رہی ہے، عام آدمی پارٹی بھی کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسانوں کا سودا کیا گیا ہے، اور کسانوں میں بہت زیادہ بددلی پھیلی ہوئی ہے، اور کسانوں نے احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے۔ بہرحال ان کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل ملا، ان کو لیلا ملا، تعریفیں ملی جھوٹی، آپ جانتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ تجارتی ڈیل مل رہی ہے۔ اب ملاقات ہوگی نریندرا مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر علیمہ خان کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ 8 فروری 2024 کے دن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور واقعی کیونکہ 78 سال میں ایسا ڈاکہ نہیں پڑا، یعنی 71 میں الیکشن کا اعلان ہوا، عوامی لیگ نے 162 سیٹیں جیت لی، وہ اعلان ہوا، لیکن یایا اور بھٹو کی ملی بھگت نے جو کچھ بعد میں کیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اعلان ہو گیا تھا، یہاں تو اعلان سے پہلے دوڑیں لگ گئی اور رزلٹ رکوا دیے گئے۔ یہ ہمیشہ یوم سیاہ رہے گا بددیانتوں کا، بے ایمانوں کا، جنہوں نے امانت میں خیانت کی، ان کو قوم کبھی نہیں بھولے گی، نہ قوم معاف کرے گی، جتنے مرضی بڑے عہدے لے لیں۔ اس کے بعد سرور باری، یہ فوفن کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی 8 فروری کو تاریخ دن قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی، یعنی اب منگولوں کا دور، تیمور لنگ، مغلیہ دور میں یہ ہوتا تھا، یہ جو اب شغلیہ دور میں ہو رہا ہے کہ ڈبے اٹھا لو، جدید دنیا میں، مہذب دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ جو کچھ یہ تو تاریخ فیصلہ لکھے گی نا، کتابیں تو لکھی جائیں گی، اور یہ جو ابھی پھر رہے ہیں فرعون، ان کے بارے میں لکھا جائے گا۔ ابھی ہم یایا کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، بھٹو کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، مجیب کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ یعنی میں نے کوئی پاکستان پہ ایسی کتاب نہیں دیکھی جس میں یایا پر لانتے نہ ہوں کہ وہ کیسا حکمران تھا۔ ان کا بھی انتظار ہو رہا ہے، تاریخ انتظار کر رہی ہے، ایسے میں نے آپ کو کہا یایا خان آپ کو شریف لگے گا،
یہ دور لکھا جائے گا نا، یہ دور آپ کو یا بھی شریف لگے گا۔ یعنی ملک کا ایک آرمی چیف، ملک کی حالت دیکھ لیں، 3 گھنٹے جنید صفدر کی شادی میں بیٹھا رہتا ہے، 3 گھنٹے۔ یعنی میرے جیسا لگڑ جو ہے نا، لگڑ، وہ کسی کی شادی پہ 3 گھنٹے نہیں بیٹھتا۔ میں کئی ولیموں سے بھوکا آ جاتا ہوں کہ وہ ان کا قوالی اور ناچا ٹپا جو مجھے ویسے بھی پسند نہیں، کہ جی کھانا لیٹ ہے تو میں پہلے نکل آتا ہوں، وہ جو دن ہوتا ہے 1000 2000 دے کے نکل آتا ہوں، کھانا میں روز نہیں کھاتا۔ 3 گھنٹے چیف بیٹھا ہے جی ادھر جنید صفدر کی شادی پہ۔ کل 5 منٹ کسی نے نہیں نکالے، 5 منٹ کہ وہ جائیں اور جنازہ پڑھ لیں، کسی کے پاس نہیں تھے۔ فرق تو دیکھ لیں بلڈی سویلینز کا، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر خارجہ، نہ صدر، نہ آرمی چیف، کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں 3 گھنٹے جنید صفدر کی شادی پہ۔ تاریخ لکھی جائے گی، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ لوگ عید بنا رہے ہیں، عمران ختم شد۔ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، عمران ختم شد۔ لوگ قربانی کر رہے ہیں، عمران ختم شد۔ لوگ بازار میں خریداری کر رہے ہیں، عمران ختم شد۔ لوگ گانا سن رہے ہیں، عمران ختم شد۔ لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں، عمران ختم شد۔ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں، عمران ختم شد۔ در فٹے منہ تمہارے بیانیے کا، یہ بیانیہ ہے۔ ایک وزیر کہتا ہے کہ یہ پتنگیں اڑا کے یہ جو ہمارے زخم ہوئے نا، زخم انگلیوں پہ، یہ تمغے ہیں ہمارے لیے، تمغے۔ کیسے لوگ مسلط کیے ہیں، کیسی دشمنی کی ہے جرنیلوں نے، یہ ہمارے لیے تمغے ہیں۔ اور ان کو دے دے نشان حیدر، میرے خیال ہے کم از کم نشان حیدر، جس نے گڈیاں کاٹی ہیں نا، نشان حیدر بنتا ہے ان کا، کیونکہ تمغے آپ کو پتہ ہے یہاں ٹک کے پا ہے، جس کو مرضی تھما دیں۔ ہماری انگلیاں یہ جو کٹیاں، یہ تمغے ہیں پتنگیں اڑا کے۔ یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ شعور سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے، کھوتا بریانی سے بھرتا ہے، کھوتے کی چانپے کھانے سے بھرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ تمغے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر نجم سے تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک بہت زیادہ انسٹیبل ہے، یہ عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا، پردے کے پیچھے اصل میں پتہ ہوتا ہے کہ ملک کتنا انسٹیبل ہے۔ عرب امارات کے 2 ارب ڈالرز پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کڈو پیسے ہمارے واپس کریں، نہیں ہیں پیسے، 2 ارب ڈالرز۔ یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ 6.5% سود ہو گیا، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں واپس کرو۔ 1 ارب کے تو انہوں نے فوجی فرٹیلائزر کے شیئر خرید لیے، فوجی فاؤنڈیشن کے۔ 2 ارب وہ کہتے ہیں واپس کرو، ان کے پاس ہے نہیں۔ بسنتیں دیکھیں، کروڑوں روپے دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایاز میر صاحب، ایاز میر صاحب آپ جانتے ہیں بہت بڑے لکھاری ہیں، کالم نگار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہی دھماکہ ہوا تو ہمیں پتہ تھا کہ رد عمل جو ہے وہ انڈیا اور افغانستان پہ آئے گا۔ یہ تو اب پکی ٹھکی بات ہے، جو ہی دھماکہ ہوتا ہے تو انڈیا، جو ہی دھماکہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر بدلا، آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں کشمیر میں بڑی پیارا سا نام تھا جگہ کا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جہاں پہ سیاحوں کو، پہلگام میں 16-17 سیاح جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، سالڈ پاکستان پہ حملہ ہو گیا۔ آپ کے سامنے ہوا، آپ کے سامنے ہوا، مئی میں بھاولپور، سیالکوٹ، شکر، آپ کے سامنے ہوا۔ ایئر بیس ہٹ ہو گیا، نور خان ایئر بیس ہٹ ہو گیا، پھر ایئر فورس حرکت میں آئی۔ پہلگام میں 20 بندے تھے یا 21 تھے، اتنے ہی تھے، تو یہاں اور کہہ رہے ہیں انڈیا ہے تو کرے حملہ۔ انہوں نے تو کر دیا تھا، بغیر کسی وجہ کے کر دیا تھا۔ اگر پاکستان ملوث بھی تھا، فرض کریں، تو کتنے بندے مرے تھے؟ 20 یا 21۔ یہاں پہ کتنے بندے شہید ہوئے ہیں؟ تو پھر آپ بھی حملہ کریں، لیکن وہ حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے تو تھوڑی فوج میں بھرتی ہوئے ہیں کہ جنگیں لڑیں، اس لیے فوج میں تھوڑی بھرتی ہوئے ہیں، وہ تو ٹور کے لیے بھرتی ہوئے ہیں۔
ایک زمیندار جو ہے نا وہ کہتا ہے ایک بیٹا فوج میں ہو، ایک بیوروکریسی میں ہو، ایک بدماش ہو، ایک پولیس میں ہو. یہی حساب ہے پاکستان میں، یہی حساب ہے. میں نے آپ کو بتایا، ورنہ یحییٰ خان اس فوج کا چیف بنتا، باجوہ اس فوج کا چیف بنتا تو حملہ کریں. نہیں جی. بہرحال اب آتے ہیں 8 فروری پہ. آج کمال کیا 3 صوبوں نے، کمال. پہلے نمبر پہ بلوچستان، دوسرے نمبر پہ کے پی کے، تیسرے نمبر پہ سندھ. اور پنجابی حسب معمول، حسب ذائقہ، حسب توقع، جس طرح پنجابی ہیں، یہاں پہ شہاب الدین غوری آ جائے ساتھ بسم اللہ، رنجیت سنگھ آ جائے ساتھ بسم اللہ، محمود غزنوی آ جائے ملتان ساتھ بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. پنجاب آپ کو پتہ ہے. اور پھر جی ٹی روڈ ویسے سارا باہر ہوتا ہے، سارا باہر. پیچھے 15 20 20 کروڑ کی کوٹھیاں خود ادھر مرتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پڑی ہیں اسی طرح. کبھی جائے نا جی ٹی روڈ پہ، سارا یہ لندن مال ہے، یورپ مال ہے. لیکن عوامی جو فیلڈ مارشل ہے وہ عمران خان ہے. جیل میں بیٹھ کے، اور آپ کو پتہ ہے کتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی. اگر ملاقات ہو جاتی تو وہ کوئی لاہے عمل دیتا کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. یہ ملاقات کے بغیر ہوا ہے. یہ محمود خان چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ، یہ لوگ تھے. اگر عمران کا پیغام ہوتا، اگر. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں، 100% آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں، 100%. گھبرانا نہیں ہے. ٹی وی چینل دیکھیں گے، کوئی ہڑتال نہیں ہے. وہ کہیں گے جی ہر چیز کھلی ہے. بالکل. سوشل میڈیا دیکھیں، سندھ کی ویڈیوز دیکھیں، سندھ کی، آپ حیران رہ جائیں گے. کوئٹہ کی دیکھیں، بلوچستان کی دیکھیں، کے پی کے کی دیکھیں، کارخانوں کی دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ پھر وہی فیلڈ مارشل ہے. پاکستانی کسی فیلڈ مارشل کو نہیں جانتے. ایک ہی عوامی فیلڈ مارشل ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں. اور سلام ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے آج ہڑتال میں شرکت کی، جنہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. ایک بندہ بھی احتجاج کرے نا، ایک بندہ، وہ بھی کافی ہوتا ہے، وہ بھی کافی ہوتا ہے. ان 3 صوبوں کو آپ سوشل میڈیا سارا دیکھ لیں، ویلاگرز کو دیکھ لیں، میرے علاوہ دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا کامیاب جو ہے وہ یوم سیاحت تھا، کتنی زبردست ہڑتال تھی، کتنے کاروباری مراکز بند تھے. اور ایک بار پھر بالکل اسی طرح بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے، بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ خیبر سے کراچی جو ہے وہ 80% وہ ہڑتال ہے، 80%. راولپنڈی میں میٹرو بند ہے. یہاں پہ 3200 پولیس والے جو ہے نا وہ ڈنڈے کے زور پہ دکانیں کھلوانے نکل پڑے ہیں. کراچی میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے. یہ سب سے مؤثر اور سب سے زبردست طریقہ ہے احتجاج کا، جس میں آپ لوگ کامیاب ہوئے. اس کے ریزلٹس میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلا جو مرلہ ہے نا، پہلا مرلہ ہے عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر بنی گالہ منتقل کرنا. یہ پہلا مرلہ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ مجھ پہ یقین رکھیں، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ جو بات سننے میں آ رہی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ میں تو اس کی حمایت کروں گا. آپ جتنی گھر میں بیٹھ کے مخالفت کرتے رہیں، کیونکہ گھر میں بیٹھنا بہت آسان ہے نا یار، بہت آسان ہے. ابھی میں ویلاگ کروں گا، ٹھیک ہے، پھر وہ سامنے بیڈ ہے ادھر لیٹ جاؤں گا. تھوڑی دیر بعد میرے ٹیبل پہ چائے کا کپ آ جائے گا، میں ٹی وی لگا لوں گا، کوئی مرضی کا گانا سنوں گا، مرضی کی پنجابی فلم لگا دوں گا سکھوں والی. یہ بہت آسان ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پہلے سٹیپ پہ عمران خان اڈیالہ سے نکلے کسی طریقے سے. اور قسم خدا کی اگر ابھی بات چیت کر کے بھی نکلا نا، پھر بھی لوگ کہیں گے ٹھیک ہے. عمران پہ اتنا اعتماد بڑھ چکا ہے لوگوں کا کہ کہیں گے ٹھیک ہے یار، باہر تو نکلے نا، باہر تو نکلے.
پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے بنی گالہ میں شفٹ کرنا، کہ وہ سٹیبل ہوں، وہ ایکسرسائز کریں، وہ کھائیں پیئیں، وہ صحت پکڑیں. یہ پہلا مرحلہ ہوگا. کیونکہ جو کچھ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو کچھ 17 فروری کو ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے نا، 17 فروری دور تو نہیں ہے، آپ کو لگ پتہ جائے گا. پہلی بات کہ ایک ہی چھت کے نیچے چپڑاسی ہوگا، اردلی شبو پالشیا، اسلامی فوج کا سربراہ ہوگا عاصم منیر، بنجمن نیتن یاہو چاچا ہوگا، ٹھیک ہے جی، ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا. یہ ایک چھت کے نیچے ہوں گے. وہ جو فوٹیجز آئیں گی نا وہی کافی ہوں گی جو فوٹیجز آئیں گی. تو لوگوں نے پھر ایک دفعہ خاموش انقلاب 8 فروری 2024 کی طرح لوگوں نے اپنا، اور لوگ اتنا حصہ، سیدھی بات ہے، ڈال سکتے ہیں، لوگ اتنا حصہ ڈال سکتے ہیں جتنا لوگوں نے ڈالا. آپ اللہ پہ یقین کریں، مجھے اتنی بھی امید نہیں تھی جتنا لوگوں نے کر دیا. مجھے امید نہیں تھی، حالانکہ میں روز ریکویسٹ کرتا تھا. لیکن بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق، بی بی سی کہ 80% جو ہڑتال ہے وہ کامیاب رہی ہے، 80%. پھر آپ کو پتا ہے دوسری پارٹیاں بھی ہیں، ان کے بھی تو ابھی لوگ موجود ہیں نا. پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، جے یو آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، دوسری پارٹیاں بھی تو ہیں نا. ان کی تو کال نہیں تھی، انہوں نے تو اپنے روزمرہ کے کام انجام دیے ہوں گے. اور مجبوریاں بھی بہت ہوتی ہیں. کوئی مریض ہسپتال میں ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کسی کی عیادت ہے، کسی کو ایمرجنسی آٹے کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. یہ ایک جسچر ہوتا ہے اس نظام پر عدم اعتماد کا، کہ آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، بیرونی سرمایہ کاری، کارخانے، صنعتیں، برآمدات، قرضہ، یہ سارا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. آپ نے کاروبار کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے. تو آپ نے قطعی طور پہ، اور یہ سٹیپس ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ سٹیپس ہوتے ہیں. آج ایک سٹیپ تھا جس میں آپ 100% مطمئن ہو سکتے ہیں کہ 3 صوبوں نے تو کمال کیا ہے نا. 3 صوبے میں نے رابطے کی ہیں. پہلے نمبر پہ بلوچستان، حسب معمول سلام بلوچوں کو. دوسرے نمبر پہ کے پی کے حسب معمول پٹھان. تیسرے نمبر پہ سندھ. اندرون سندھ ہو کا عالم تھا، ہو کا. اور طوطے اڑے ہیں، جرنیلوں کے بھی طوطے اڑے ہیں، نولی کی بھی طوطے اڑے ہیں. پیپلز پارٹی یار ابھی تو وہ اندر بیٹھا ہے. بات تو یہ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا سرکٹی تحریک. یہ سرکٹی تحریک ہے جس کا سر ہی نہیں ہے. یعنی فوج ہے، علمدار نہیں ہے. علمدار تو جیل میں ہے جس نے پرچم اٹھانا ہے، علمدار تو جیل میں ہے. جب نیلسن منڈیلا جیل میں تھے نا تو باہر جو ان کی پارٹی تھی تو ان کو کہا جاتا تھا سرکٹی تحریک. یہ سر تو جیل میں ہے. اس تحریک کا، اس پارٹی کا، اس جدوجہد کا، اس کوشش کا جو سر ہے وہ تو جیل میں ہے. یہ سرکٹی تحریک ہے. اتنا بھی بہت ہے اتنا. جن لوگوں نے آج احتجاج ریکارڈ کرایا وہ شاباش کے مستحق ہیں، شاباش کے. اس فسٹائی اور دھمکیاں دی گئی رات کو، جو مارکیٹوں کے صدر ہیں ان کو دھمکیاں دی گئی، ٹرانسپورٹرز کو دھمکیاں دی گئی، دکانیں کھلوائی گئی. لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ آخری نمبر جو ہے وہ پنجاب کا. یہ نہیں کہ پنجاب میں بھی ہوئی ہے، پنجاب میں بھی لاہور تک، دہلی دروازے تک ہوئی ہے. لیکن یہ جو 3 صوبے ہیں چھوٹے، انہوں نے کمال کیا ہے کیونکہ وہاں پہ ویسے بھی محرومیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر
8 फरवरी 2024 की तरह किसी भी फील्ड मार्शल को, किसी भी निजाम को, किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी गलीज नवाज शरीफ को, किसी भी काले जरकान जरदारी को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। लोगों ने सिर्फ एक अवामी फील्ड मार्शल चुना है और उसका नाम है इमरान खान, और उसके साथ लोगों ने यकजहती का इजहार किया है, उसके साथ लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया है। बिल्कुल आप कामयाब रहे हैं, आपकी मुजामत कामयाब रही है। अब इसका अगला मरला आएगा, आप देखेंगे इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता है अगले मरले की जरूरत ही ना पड़े, अगले मरले की, लेकिन अगले मरले पे क्या होगा ये आपको बहुत जल्द जो है वो पता चल जाएगा। और बार बार आपको बता रहा हूं कि जो पहला मरला है, पहला मरला वो है इमरान खान को अडयाला से बनीगाला शिफ्ट करना। तो इत्मीनान रखें, आज का यौम सियाब मुकम्मल कामयाब था। इसी तरह होता है बड़े मुल्कों में जहां पे 100% लिटरेसी रेट है। अब किसी यूरोपी से, रिश्तेदार से, किसी से पूछ लें, इसी तरह होता है। कोई जलाओ घेराव नहीं था, कोई जलसा जुलूस नहीं था, कोई सोटे नहीं थे, कोई डंडे नहीं थे। हाँ, अभी मगरिब के बाद ऐलान हुआ है कि अपनी मोबाइल की लाइट्स या मिशल बरदार जो है वो रैलियां निकाली जाएंगी। आज हमने डिस्कस ये किया कि हमारी तबाही के 2 जिम्मेदार हैं। एक जिम्मेदार हैं जर्नैल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिन 4 जर्नैलों ने तो मार्शल लॉ 40 साल तो हमारे वो खा गए। अयूब, उसके बाद याया, उसके बाद जिया, उसके बाद मुशर्रफ, 40 साल तो हमारे वो खा गए। उसके बाद जो बकाया बच्चे थे उसमें क्यानी का लुच तलना, उसमें जो है ना वो बाजवा का लुच तलना, रजीम चेंज ऑपरेशन, उसमें जनरल आसिम मुनीर का लुच तलना, बैरक्स में वापस न जाना, ये भी उतने, यानी 78 सालों में आप कोई मेरा ख्याल है 10-15 साल निकाल लें, बाकी जो है ना भाई लोगों ने हमारे गर्क कर दिए हैं। और कितने गर्क करते हैं ये जो है वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि इस निजाम ने गिरना है, ये निजाम नहीं चल रहा, पैसे इनके पास हैं नहीं, सरमायाकारी आ नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप इनकी गिच्ची पे पैर रखेगा, इनसे ऐसे ऐसे मुतालबे करेगा कि जितने इनके सुराख हैं उन सारे सुराखों से धुआं निकलेगा और ये टैकल नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आखिर में आपको बिल्कुल बहुत बहुत मुबारक हो, घबराना नहीं है। एहतजाज, यौम स्याह और हड़ताल जो है वो बिल्कुल कामयाब रही है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।